فرجل وباب نقیب اہل سنت حضرت مولانا محمد جنید صاحب اللہ سیفی و علماء ذوی الاحترام و جملہ سامعین سامعات السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني محي الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، اور زمانہ بیت گیا، زمانہ بیت گیا پھر بھی غوث اعظم کو، زمانہ بیت گیا پھر بھی غوث اعظم کو بڑے ادب سے کرامت سلام کرتی ہے، بڑے ادب سے کرامت سلام کرتی ہے، اور یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث اعظم۔ آپ حضرات بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور نقیب اہل سنت اس جلسے کو بہت بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں۔ آپ حضرات نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی کاوشوں سے اس جلسے کو سجایا ہے، اور آپ حضرات نے بڑی محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محنت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صدیق محترم حضرت علامہ و مولانا محمد دلدار صاحب نے عرض کیا کہ یہ غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، لہذا صرف آدھا گھنٹہ کے لیے آپ کو ٹائم ملا ہے، آپ آدھے گھنٹے میں مناقب غوث اعظم بیان کر دیجئے۔ ان کا حکم سر اور آنکھوں پر، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل
گنبد خضرا کے چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی اتھاہ گہرائی سے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرا کرتے ہیں، لیکن اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر اللہ کی ایک ایسی مخلوق بھی آباد ہے جسے نہ تو کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا ڈر ہے۔ مسلمانوں، وہ اولیاء کرام کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء کرام میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ حضور غوث اعظم کی ذات بابرکات ہے۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر اونچا کیا کہ جن کی ترجمانی کرتے ہوئے بہت پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات گرامی وقار، دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سب کے سب پرہیزگار، جتنے بھی ولی ہیں سب کے سب پرہیزگار ہیں۔ آپ یہاں سے کچھوسا شریف پہنچ جائیے، وہاں کے خادموں سے سوال کریں گے ایک خادم یہ بتا حضور مخدوم پاک کی ہسٹری کیا ہے، ان کے حالات زندگی پر تبصرہ کرو تو وہ یہی بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اللہ کے ولی بھی ہیں، متقی اور پرہیزگار بھی ہیں۔ وہاں سے اور آگے بڑھے بہائی شریف پہنچتے ہیں، وہاں کے مجاوروں سے آپ نے سوال کیا حضور سید سالار مسعود غازی کی ہسٹری کیا ہے، تو وہاں کے لوگ ہی بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ کے ولی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، غازی بھی ہیں، متقی اور پرہیزگار بھی ہیں۔ وہاں سے آگے بڑھے آپ دیوا شریف کی سرزمین پر پہنچے، وہاں پہ شاہ دیوا کے تعلق سے آپ نے سوال کیا، وہاں کے لوگوں نے جواب دیا یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ وہاں سے اور آگے بڑھے آپ لکھنؤ کی سرزمین پر پہنچے، حضور شاہ مینا لکھنوی کی بارگاہ میں زانوے قدم پہ کرتے ہوئے آپ نے وہاں کے لوگوں سے سوال کیا اے لوگوں یہ بتاؤ آخر حضور شاہ مینا لکھنوی کے حالات زندگی کیا ہیں؟ انہوں نے یہ جواب دیا جو انگریز کو درخت کے پتے پر یہ لکھا ہوا دکھا دے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، انہی کو شاہ مینا لکھنوی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ وہاں سے آگے بڑھے بلگرام شریف کی سرزمین پر پہنچے، وہاں پہنچ کر کے رئیس الاتقیاء سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا حضور فاتح بلگرام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہم لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں اے مولانا اسرار سنو، یہ حضور فاتح بلگرام جو
رہے اور آنے کے بعد انہوں نے اسلام کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم گاڑ دیا، اسی لیے ان کا نام فاتح بلگرام پڑ گیا۔ اور یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ وہاں سے اور آگے آپ بڑھے، اسی طریقے سے بریلی شریف بھی پہنچ گئے، وہاں سے آپ آگے بڑھے، آپ صابر پاک کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سے اور آگے بڑھے دلی کی سرزمین پر حضور بابا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے ولی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ وہاں سے اور آگے بڑھے، حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں کے خادموں سے آپ نے سوال کیا ان کی ہسٹری بیان کرو، تو وہ بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جو انا ساگر کو ایک پیالے میں بلا لے اور پورا انا ساگر ایک ہی کوزے میں آ جائے، انہی کا نام خواجہ غریب نواز ہے اور وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب مسلمانوں، بغداد ہم جا نہیں سکتے ہیں لیکن ہمارے ہوش و خرد ضرور جا سکتے ہیں، ہماری جان ضرور جا سکتی ہے، اور عقل و ہوش جب ہمارے گئے، عقل اور ہوش جب پہنچتے ہیں تو عشق کے آئینے میں بغداد شریف کی سرزمین پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم نے سوال کیا، وہاں کے خادموں سے حضور غوث پاک کی ہسٹری بیان کرو، تو وہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے مولانا دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں سب کے سب پرہیزگار ہیں، لیکن یہ حضور غوث اعظم تمام متقیوں کے امام ہیں، تمام متقیوں کے سردار ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بریلی کا سلطان کہہ رہا ہے، بریلی کا امام کہہ رہا ہے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پتہ یہ چلا جتنے بھی ولی ہیں وہ سب کے سب پرہیزگار ہیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام متقیوں کے سردار ہیں، تمام متقیوں کے امام ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر جیلان میں سن 470 ہجری دوشنبہ کے دن بھور میں پہلی رمضان کو پیدا ہوتے ہیں، پہلی رمضان کو پیدا ہوتے ہیں۔ اگر میں سیریل طریقے سے بتاتا چلوں گا، اگر میں آپ کے مناقب کو آپ کے بچپن سے بیان کرتا چلوں گا تو وقت درکار ہونی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ شہر جیلان میں تشریف لاتے ہیں تو جانتے ہو آپ کے بعد اسی شہر جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ 1100 بچے پیدا ہوئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1100 کی تعداد کو مکمل فرما دیا کہ آگے آگے امام جا رہا ہے اور یہ پیچھے جو جا رہے ہیں یہ مختلف بن کر کے جا رہے ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو 11ویں شریف ملنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے عبدالقادر جیلانی کے ساتھ 1100 بچوں کو بھیج دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، ارے خدا چاہتا ہے رضائے۔ آپ جب کچھ بڑے ہوتے ہیں 4 سال 4 ماہ 4 دن کے، تو آپ کے والد محترم اسی محلے میں ایک مکتب ہے لے کے گئے، ان کے استاذ گرامی جو بننے والے ہیں مدرسے میں داخلہ کرایا۔ داخلہ کرانے کے بعد آپ چلے آئے، آپ کے استاذ گرامی آپ کو پڑھا رہے ہیں، پڑھو عبدالقادر جیلانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو الحمدللہ
पढ़ाइए। कहा पढ़ो लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कहा और आगे से पढ़ो। कहा वल मुहसिनात, कहा और आगे से पढ़ाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके उस्ताद गिरामी जब इतना सुनते हैं तो सुनने के बाद कहते हैं कि ऐ अब्दुल कादिर ये बताओ तुम पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? तुम पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? या ये बताओ कि तुम इंसान हो कि जिन्नात हो? तो आपने अर्ज किया ये मेरे उस्ताद गिरामी मैं पढ़ने आया हूँ पढ़ाने नहीं आया हूँ। मेरे बाप का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। मेरी माँ का नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर अहमदुल जब्बार है। मैं इन्हीं का बेटा हूँ। मैं हजरत इंसान हूँ कतई तौर पर मैं जिन्नात। मैं हजरत इंसान हूँ। कहा ये बताओ इतना जो पारा तुम या पढ़ रहे हो और या पढ़ाने के लिए कह रहे हो कि और आगे से पढ़ाओ, तो ये बताओ कितना पारा तुम्हें याद हो गया है? कहा 18 सिपारे का मैं हाफिज़े कुरान हूं। पारा याद हो चुका है। कहा कि जरा सुनाओ। आपने 18 पारा अपने उस्ताद गिरामी को सुना दिया और जब सुना दिया तो सुनाने के बाद आपके उस्ताद पूछ रहे हैं कहां से तुम्हें याद हो गया? कहा मुझे अपने माँ के शिकम में याद हो गया। याद हो गया। कहा कैसे याद हो गया? कहा कि जब मैं 4 महीने का 4 महीने का अपने माँ के शिकम में जब हुआ तो मेरी माँ कुरान मुक़द्दसा पढ़ा करती थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त मेरे जिस्म के अंदर जान दाखिल फरमा दिया, रूह दाखिल फरमा दिया। उस वक्त मैं सुनने लगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और अपने माँ के शिकम में अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने 18 पारा अपनी माँ को पढ़ते हुए सुना था, इसलिए
رخسار کو چھو رہے ہیں تو کبھی انگلیوں کے ذریعے کنڈھا بنا کر کے ماں کے بال کو کنڈھا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی محبت کے انداز میں اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں اے میری ماں میرا احسان تمہارے اوپر ہے, تمہارے اوپر ہے. جب حضرت فاطمہ ام الخیر امۃ الجبار یہاں سنتی ہیں, سننے کے بعد کہتی ہیں اے میرے بیٹے عبد القادر 9 مہینے تک میں نے تمہیں اپنے شکم میں رکھا, 2 سال تک تمہاری پرورش کیا, اس وقت سردی اور گرمی کو برداشت کیا, تمہارے ہر تکالیف کو میں نے برداشت کیا, اور تم کہتے ہو کہ میرا احسان ماں تمہارے اوپر ہے. آخر یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا اے میری والدہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے حقیقت. کہا کہ اگر حقیقت ہے تو اسے بیان کرو, احسان ہے. تو آپ نے عرض کیا اے میری ماں سنو, جب میں آپ کے شکم میں تھا, آپ کے پیٹ میں تھا, تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں پھل کے باغیچے میں جاؤں اور وہاں سے پھل کھاؤں. آپ اپنی نوکرانی کو ساتھ لیتی ہو اور لے کر کے باغیچے میں پہنچ جاتی ہو. آپ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ اے میری نوکرانی ذرا جو پھل پکا ہو اسے توڑ کر کے میرے پاس آؤ, میں کھانا چاہتی ہوں. تو اس وقت آپ کی نوکرانی نے آپ سے عرض کیا تھا اے میری مالکین آج آپ مجھ سے نفیس اس باغیچے میں آئی ہوئی ہو, جو پھل آپ کو اچھا لگے مرحوم ہو آپ اسے توڑ کر کے نوش فرما لے. اے میری والدہ
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِی، اگر میں اپنا راز کسی میت کے اوپر ظاہر کر دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ زندہ ہو کر کے چلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں کے دل ہماری مٹھی میں ہے، لوگوں کے دل ہماری مٹھی میں ہے، جسے چاہتا ہوں اپنے قریب کر لیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اپنے سے دور کر دیا کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پورب ہو، پشچم ہو، اتر ہو، دکن ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جب مجھ سے وقت ضرورت وقت حاجت مدد کیا کرتا ہے تو میں پہنچ کر کے اس کی مدد کیا کرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، جس طریقے سے میرے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، میں جہاں چاہو رکھ دو غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر کے جاؤ، اور جب کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کر کے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا تو عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عالموں سے، عالموں کے پاس بیٹھنے والا، اور اتنا فرصت نہیں ہے تو عالموں سے محبت کرنے والا۔ آقا فرماتے ہیں پانچواں نہ بنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی ان کا دشمن نہ بنو۔ مولانا صاحب کرتا پیجامہ میں لکھا لوگ کانا سنی کرتے ہیں، کانا مت رسو، جو علماء بیان کریں حدیث قرآن و حدیث کے صورت میں آپ حضرات ان باتوں کو سنیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اے قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ ہاتھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم اس محفل نور میں بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی لفظ غلطی بھول چوکی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، اور جنہوں نے اس جلسے کو سجایا ہے پروردگار عالم ان کے حوصلوں کو اور زیادہ بلند فرما، اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، منصب بازار کا سنی مسلمان کا زندہ باد۔ السلام علیکم۔